پاکستان کے قیام کے جو مقاصد تھے ان میں اولین اور سر فہرست قائد اعظم کی جانب سے یہ مقاصد طے کیے گئے تھے کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں تمام تر شہریوں کو all the citizens of Pakistan will be having equal fundamental human rights یا equal citizenship rights۔ اب 1947 کے بعد کیا ہوا؟ پہلے 9 سال پاکستان نے آئین کی جدوجہد میں گزار دی۔ 1947 سے لے کر 56 تک پاکستان کا پہلا آئین تشکیل نہ ہو سکا، 9 سال لگ گئے۔ 1956 میں جب یہ آئین تشکیل ہوا تو اس آئین کی انفورسمنٹ اور عوام کو جمہوری حقوق کی فراہمی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان انگریزوں کی آمد کے بعد سے انگریزوں کی افسر شاہی یا بیوروکریسی یا انڈین سول سروس جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں ہر جگہ پر انگریزوں کی طرف سے ایک ایڈمنسٹریٹو مشینری کی صورت میں نافذ کی گئی تھی، اس میں پاکستان اور انڈیا میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کے اندر زیادہ خوف اور زیادہ ڈر یا انفلوئنس آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیوروکریسی کا تھا۔ پاکستان کے حصے میں آنے والی آبادی کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ بیوروکریسی زیادہ پاورفل ہے یا سیاستدان زیادہ پاورفل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے تاثرات میں افسر شاہی کی اہمیت زیادہ اور سیاستدان کی اہمیت کم رہی۔ لوگوں کی نظر میں سیاستدان اتنا پاورفل اینٹی نہیں تھا جتنی پاورفل لوگوں نے افسر شاہی کو یا بیوروکریسی کو ایکسپیرینس کیا تھا ایٹ دا ٹائم جب انگریز یہاں پر موجود تھے۔ اور اب 46 اور 47 میں جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے تو 47 کے بعد آنے والی ایئرز میں لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ ڈیموکریسی یا اپنے نمائندگان کے ذریعے سیاست کرنا اور سیاست میں حصہ داری اپنانا اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنا، اپنا حق استعمال کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ 1956 کے آئین کے بن جانے کے بعد اور انفورس ہو جانے کے بعد اس سے پہلے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی کہ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیسے استعمال کرنے ہیں اور کیسے جمہوری سفر کا آغاز کرنا ہے، 2 سال بعد 1958 میں پاکستان کا پہلا مارشل لاء لگ چکا۔ یہ مارشل لاء آئینی عدم استحکام یا آپ جس کو کہہ لیں پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل انسٹیبلٹی کا نتیجہ تھا۔ اس مارشل لاء کے وقت پاکستان کے صدر سکندر مرزا جو کہ پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے بھی اپنا رول ادا کر چکے تھے، کیونکہ 1956 سے پہلے یہ پوسٹ گورنر جنرل کی تھی اور 56 کے آئین میں اس کو صدر سے ریپلیس کر دیا گیا تھا، تو عوام کی نظر میں اور حکومتی تمام اداروں کی نظر میں صدر زیادہ پاورفل اینٹی تھا۔ صدر کے لیے اسمبلیاں توڑنا آسان تھی، صدر کے لیے وزرائے اعظم کو 1 سال میں 4 بار تبدیل کرنا بہت آسان تھا، صدر کے لیے کابینہ میں تبدیلیاں کرنا نہایت آسان تھا، صدر کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ کابینہ کا ایک ممبر وہ پاکستان کے ایک ادارے کے سربراہ کو بھی بنا دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ غلطی تھی سکندر مرزا کی جس میں انہوں نے ایوب خان کو پاکستان کی کابینہ کا ممبر بنایا اور ایوب خان نے اپنے عہدے میں توسیع کی درخواست کی۔ پاکستان کے اس وقت کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اور سیاسی انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے سکندر مرزا کو یہ مناسب لگا اور ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی اور 20 دن بعد سکندر مرزا کو جلا وطن کر دیا۔ پاکستان کے اگلے 10 سال 1958 سے لے کر 1968 تک، 1968 تک یا 1959 سے لے کر 1969 تک کے 10 سال ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کے نام سے تاریخ میں لکھے گئے۔ اسی دوران میں 1964 میں پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے نام سے چینل سٹارٹ ہوا۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹرانسمیشن تھی جو کہ بعد میں جا کر 1970s میں رنگین ٹرانسمیشن میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ اٹ ڈیولپڈ انٹو دی کلر ٹرانسمیشن۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا سفر 1998 تک برقرار رہا، جب 1998 میں پاکستان کے ہی سرکاری طور پر اسٹیٹ کنٹرول میڈیا میں ایک اور چینل کا اضافہ ہوا پی ٹی وی ورلڈ کے نام سے، اور لیٹر آن جب پرویز مشرف کا دور 1999 میں سٹارٹ ہو چکا تھا، پاکستان کے حکومتی ادوار میں جو تیسرا مارشل لاء کا دور تھا، اس میں جنرل پرویز مشرف نے تیسرا چینل بھی پاکستان میں لانچ کر دیا اے ٹی وی کے نام سے۔ 1964 سے 1999 تک پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے عوام کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی خدمات سر انجام دی۔
خدمات کے اس عرصہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1977 میں پاکستان میں دوسرے مارشل لاء کے دور کا اجرا ہوا تھا اور 1977 سے 1988 تک جنرل ضیاء الحق کی شہادت تک پاکستان میں مارشل لاء کا دوسرا دور قیام پذیر رہا۔ اس میں پاکستان کے صرف ایک پرائم منسٹر کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کا رول ادا کرنے کا موقع ملا، جن کا نام تھا پرائم منسٹر محمد خان جنیجو۔ جنیجو کی حکومت 1985 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1988 تک، جب تک کہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے دوبارہ سے اسمبلیاں تحلیل نہ کر دی گئی۔ یاد رہے کہ 1977 سے 1988 تک افغان وار بھی چلتی رہی اور اس میں پاکستان نے سعودی عرب اور امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دینے کے لیے افغان جہاد میں بھی حصہ لیا۔ تاریخ کے وہ اوراق جو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے عوام کو بتائے گئے، اس میں افغانستان میں ہونے والی جنگ کو افغان جہاد کا نام دیا گیا۔ لیکن دراصل اب آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کے روس کے خلاف جو بینیفٹس تھے ان میں امریکہ کو کامیاب کرنے کے لیے تھی، جس میں پاکستان نے ایک بہت اہم رول ادا کیا۔ پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کا دور سٹارٹ ہوا اور سن 2001 میں 9/11 کے واقعات ہوئے امریکہ میں، جو دہشت گرد حملے ہوئے اور اس میں افغانستان کی ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی اور امریکہ نے اس تنظیم کو اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ یہ دہشت گرد حملے افغانستان کی سرزمین سے اٹھ کر امریکہ کی سرزمین تک آئے ہیں اور اس کی وجہ افغانستان کے اندر پائے جانے والے وہ ریڈیکل ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں جو امریکہ کے خلاف تعصب رکھتے ہیں۔ جب میں یہ ہسٹری پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا یہ کوئی اتفاق تھا کہ 1979 میں رشیا نے افغانستان میں داخل ہونا تھا، افغان وار سٹارٹ ہونی تھی، اور ٹھیک 1977 میں پاکستان میں مارشل لاء کے دور کا آغاز ہو جاتا ہے؟ اور کیا یہ اتفاق تھا کہ 2001 میں امریکہ میں 9/11 کے اٹیکس ہونے تھے اور 1999 میں پاکستان میں دین اگین ایک مارشل لاء کا آغاز ہو جاتا ہے؟ اور دونوں واقعات میں 1977 سے 1979 میں اور 1999 سے 2001 تک 2 سال کا عرصہ ہے۔ کیا یہ محض کوئی اتفاق تھا؟ آپ سب کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ محض اتفاق تھا۔ آپ سب کے ویوز کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔